بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ اس کووڈ نے پوری دنیا کے انسانوں کو بہت زیادہ متاثر کیا اور تقریباً ہماری زندگی کے بہت سارے سیکٹرز کو بری طرح متاثر بھی کیا، مگر سب سے زیادہ متاثر ہونے والا سیکٹر پوری دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں وہ ہے ایجوکیشن سیکٹر۔ ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ریسنٹلی ایک اپڈیٹ ہوئی ہے اور ایک بحث چھڑی ہوئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ان کے ایگزامز کے حوالے سے اور خاص طور پہ کرونا ویکسین کے بارے میں۔ آئیے آج اپنے مہمان سے ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے، کیا واقعی کم عمر بچوں کو بھی ویکسین لگوانی پڑے گی، یا ویکسین اگر کوئی فوری طور پہ نہیں لگواتا ہے تو کیا اس کی تعلیم کا مطلب باقاعدہ حرج ہو سکتا ہے کیا؟ اس حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کی ایک بڑے کرتے دھرتے اور ایک ان کی بڑی شخصیت ہے اختر ارائیں صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی بالکل سر، یہ ویکسین یہ کیا بحث چھڑ گئی ہے؟ کس عمر کے بچوں کو ویکسین لگوانی پڑے گی اور کون سے امتحانات ہیں جس میں اپیئر ہونے کے لیے ویکسین کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، یونیورسٹی ایگزامز کے لیے تو کمپلسری ہے ہی، کیونکہ 18 کی بریکٹ میں آ جاتا ہے، 18 اینڈ آنورڈ۔ جہاں تک بلو 18 ہے، جو پہلے ایک اناؤنسمنٹ 15 ایئر کی گئی تھی اور NCOC نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم 15 ایئر تک جو ویکسینیٹڈ کریں گے، مگر سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس میں 9 اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ تو اسکولز کو بڑا اسٹیک ہولڈر بناتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے منسٹر ایجوکیشن نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر یہ تشویش جو ہے اس کی لہر چلی گئی کہ کمپلسری ہوگی، لازمی ہوگی، ہم مطلب لگانی ہوگی۔ تو پھر پرمیشن فارم بھی آ گیا، کیونکہ 6 سپٹمبر کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی تھی، اور پھر 6 سپٹمبر کو ہی جو ہے بعد میں ڈیسیژن آ گیا کہ جی اب یہ 17 ایئر تک ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ NCOC کو سندھ گورنمنٹ نے اپلائی تو کیا تھا، پرپوزل تو پٹ اپ کیا تھا کہ ہم کریں گے، اور NCOC بھی یہ چاہتی تھی کہ 15 ایئر تک کی بچوں کو ویکسینیشن ہو۔ تو مگر کیا ہوا کہ بعد میں جب دیکھا کہ اٹ از ناٹ پاسبل، اس کی کافی ریزسٹنس بھی آئے گی، اور پھر انہوں نے فی الحال جو ہے 17 ایئر تک کے بچوں کو لگانے کا پلان کیا ہے۔ اگر اس طرح سے زبردستی لگانی ہوتی تو بہت آسان ہوتا۔ حال ہی میں پچھلے دنوں میں امتحانات ہوئے ہیں 9 اور میٹرک کے، تو امتحانی سینٹر میں جا کر لگائی جا سکتی تھی، ایک ہی جگہ پر بہت بلک میں ویکسینیشن لگ سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹ میٹرک کے بچوں کی عمر تو کم ہوتی ہے۔ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا۔ دیکھیے، بیسکلی بورڈ کے جتنے بھی رولس اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اس میں منیمم 13 سال تک کے بچوں اپلائی کرتے ہیں، انرول کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور جو ریگولر اسٹوڈنٹ اور سائنس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 20 سال تک جو ہے انرول ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو 18 سے 20 سال کے درمیان میں اسکول میں موجود تھے انہوں نے تو لگانی ہی لازمی تھی، پہلے سے وہ لازم تھا، چاہے وہ کسی میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر بعد میں جو ہے 17 کی بریکٹ جب آ گئی تو اس میں زیادہ تر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 17 ایئر میں میٹرک کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ عوام الناس نے سکھ کا سانس لیا، وہ جو ان کو ایک تشویش شروع ہو گئی تھی کہ یکایک جو ہے یہ طالب علم کو جو ہے وہ لگانے کے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے کیا اس کے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو کم عمر بچوں کی تو ویکسین نہیں کروائی گئی نا ابھی ویسے، اور مطلب وہ تو شاید الاؤ نہیں ہے ابھی۔ بالکل، دیکھیں یہ ضرور ہوا تھا کہ جیسے ہی ہمارے منسٹر تعلیم نے سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی اور پہلا نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس میں 9 اور 10 کا ذکر تھا، تو تعلیمی اداروں نے وہ جو ایک فارم تھا جس کو آپ اجازت نامہ کہہ سکتے ہیں، وہ فارم ہمیں PDF مل گیا کہیں نہ کہیں سے، تو ہم نے اس کو پرنٹ کر کے پیرنٹس کو بھیج دیا۔ تو کچھ پیرنٹس نے اجازت تو ہمیں دے دی تھی تعلیمی اداروں کو، کچھ پیرنٹس نے ریزرویشنز تھیں، فکر مند بہت تھے وہ کہ ہمارے سامنے لگنی چاہیے، اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر چند ایک پیرنٹس نے اجازت ضرور دی تھی۔ مگر ہمارے علم کے مطابق کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ویکسینیشن شروع ہو گئی ہو، کیونکہ جو ٹیمز نے وزٹ کرنا تھا اسکولز کے اندر انہوں نے ویسے وزٹ نہیں کیا۔ ہاں البتہ ڈیٹا ضرور لے رہی تھی گورنمنٹ، ہیلتھ منسٹری بھی لے رہی تھی کہ ہمیں لسٹیں پرووائڈ کر دی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی دوران ایک دوسرا نوٹیفیکیشن آ گیا
اور جس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ 17 ایئر تک فی الحال لگائی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے بہت آسان ہو گیا والدین کو یہ بات سمجھنا کہ زبردستی نہیں ہے. گو کہ 10 سے 15% طالب علم ہوتا ہے اسکول کے اندر جو 17 سال کا ہوتا ہے اور میٹرک کر رہا ہوتا ہے, اور وہ 9 میں بھی نہیں ہوتا. بہت کم بچے 9 میں 17 ایئر کے ہوتے ہیں. تو ویسے تو 13 سال کا ہے, ویسے ہائیسٹ 20 ایئر کا ہوتا ہے طالب علم جو میٹرک کر کے جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ذرا سکھ کا سانس ہوا. مگر ایک بات ضرور ہے, ویکسینیشن دیکھیں لگانی تو ہے, آج نہیں کل لگانی ہے. ابھی جو کمپین 17 ایئر کی ہے, یہ لگتا یہ ہے کہ آگے جا کے اس کی ایج اور منیمم کریں گے, کم کریں گے. نتائج دیکھیں گے کہ اس کے کیا افیکٹس آ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے لازمی لگانی پڑے گی, اس کی تیاری تو ہمیں کرنی پڑے گی. بالکل صحیح ہے. مگر اختر بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر 17 سال یا 18 سال کے بچے وہ کسی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں کووڈ کا, تو کم عمر کے بچے انہیں کووڈ کا کوئی وہ نہیں ہے, مطلب وہ بھی تو کسی کے لیے کورونا لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیے ایکچولی پہلے کیونکہ جیسے یونائٹڈ نیشن کی ہم ہمیشہ بات کرتے رہے کہ انہوں نے 36 لاکھ میں سے جو ہے ایک بچے کے افیکٹ ہونے کی بات کی تھی, مگر اس کے بعد ڈیٹا تھوڑا تبدیل ہوا جو کہ تھوڑا سا کم ہوا کہ ایسا نہیں ہے, کچھ زیادہ بچے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں, مگر اس کی پرسنٹیج بہت ہی کم تھی, آٹے میں نمک کے برابر تھی. اچھا, یہ یونائٹڈ نیشنز کے جو بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی فگر ہے, ہماری نہیں ہے. مگر ٹھیک ہے, مگر کیریئر بچہ ضرور بن سکتا تھا. مگر ایک اسٹڈی یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کیریئر بھی نہیں بنتا, کہ جتنا ایڈلٹس کیریئر بنتے ہیں بچہ اتنا بڑا زیادہ کیریئر نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ٹین ایجر ہوتے ہیں دنیا بھر میں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کے اندر امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, یہ ہیلدی ہوتے ہیں, اور ان کی انشورنس کمپنیز جب وہ انشور کرتی ہیں لوگوں کو تو بہت منیمم پریمیم ان کا ہوتا ہے. کسی بھی اگر آپ دیکھیں نا ہیلتھ کارڈ بنوانے جائیں, آپ ہی ابھی کسی بھی پاکستان کی ہیلتھ کارڈ کمپنی سے آپ ڈیٹا لے لیں, جب دیکھیں گے تو سب سے منیمم پریمیم اگر ہوگا تو وہ ان ٹین ایجر کا ہوگا اور ان بچوں کا ہوگا. چھوٹے بچے نہیں, 5 سال سے کم نہیں, مگر جو 5 سال سے اور 16 سال کے درمیان میں ہوں گے. اس کا مقصد کیا ہوا کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کو اس طرح کے جراثیم یا وائرس جو ہے وہ اٹیک اتنا زیادہ نہیں کر سکتا. کرتے بھی ہیں تو وہ فوراً ریکور کر لیتے ہیں, خود ریکور کر. اچھا, تو ابھی ریسنٹلی ہم نے مطلب سب نے بڑی خوشی منائی کہ شکر ہے اللہ اللہ کر کے ملک میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے, چیزیں اپنی معمول کے مطابق آ گئی ہیں, سکولز وغیرہ کھلنے کی خبریں آ رہی ہیں, کچھ جگہوں پہ تو ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ اب کلاس جو ہے ہونا شروع ہو گئی ہے. مگر اسی کے ساتھ جب پنجاب سے خبر آئی کہ ایک دفعہ پھر سے سکولز بند کر دیے گئے ہیں, لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ بڑی ایک پریشانی کی چیز تھی. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ایک یہ تو حقیقت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی طرح ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کا کووڈ جو افیکٹ کرے. ضرور بعض ایریاز کے اندر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا کراچی کی جو ڈیٹیلز تھی سندھ کے اندر وہ زیادہ تھی پچھلے دنوں میں, تو پنجاب کھلا ہوا تھا. تو اسی طرح سے اگر ابھی سندھ کھلا ہوا ہے تو پھر پنجاب میں اگر افیکٹ زیادہ ہوا تو کوئی ایک نئی بات نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ بعض ایریاز کے اندر جو ہے کووڈ کے اثرات بہت زیادہ ہوں, اس کا پازیٹیوٹی ریٹ زیادہ آتا ہو, تو اس وجہ سے وہاں اقدامات لیے گئے ہیں. گو کہ سندھ کے اندر دیکھیے اب بات یہ ہے کہ جب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک سیفسٹ پلیس نہیں تصور کرتی تھی گورنمنٹ کہ جی اسکول میں جب بچے آئیں گے ایڈلٹ وہاں موجود ہوتے ہیں, ٹیچرز نان ٹیچر اسٹاف موجود ہوتا ہے, وہ کیریئر نہ بن جائے ان سے. تو اب جب 100% ویکسینیشن کی بات کر دی گئی ہے کہ, اور الحمدللہ جو ہے پورے پاکستان میں خاص طور پہ سندھ کے اندر ہمارے جتنے بھی اسکولس ہیں, چھوٹے اسکولس نہیں, جو گلی محلے کے چھوٹے اسکولس ہیں ان کی پرسنٹیج کم ہے, اپروکسیمیٹلی 70% اسٹاف ویکسینیٹڈ ہے. مگر جو اس کے آنورڈ اسکولس ہیں ان میں تقریباً 90-95% اسٹاف ویکسینیٹڈ ہے. بعض اکثر اسکولوں میں 100% ہو گیا ہے, انہوں نے ان کو لیو پہ بھیج دیا ہے تاکہ جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ آپ ویکسینیشن کرائیں گے تو آپ جو ری جوائن کریں گے. اس لیے محفوظ سے محفوظ ترین جگہ بن گئی ہے تعلیمی ادارے. اب وہاں سے کیریئر کیسے ہوگا؟ جسٹ ڈسانفیکشن گیٹس لگے ہوئے ہیں, ویکسینیشن سے ہینڈ واش ہو رہے ہیں, ویکسینیٹڈ اسٹاف موجود ہے, تو پھر جاتے ہوئے دوبارہ سے وہ سارے پروسیس ہوتے ہیں, تو بچہ صاف ستھرا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسے خطرات نہیں ہیں. بالکل ٹھیک سر, ایک وقفہ آ گیا بیچ میں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے. وہاں سعودی عرب میں یہ کہا گیا کہ 12 سال سے زائد عمر کے سارے بچوں کو ویکسین لگنی چاہیے. تو کیا ہمارے ہاں بھی اسی قسم کے آگے بیانات آنے والے ہیں اور پالیسیز بننے والی؟ اس حوالے سے بات ہوگی دوستوں, قیمت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब अख्तर अराई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं तालीम के शोबे के हवाले से। हाल ही में जो अभी हमने ख़बर सुनी कि जो 17 साल या 17 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात हैं, वो इम्तहानात में तब शामिल हो सकेंगे जब वो वैक्सीन लगवा लेंगे। अच्छा, वक्फे से पहले हमने जाते हुए ये बात की कि सऊदी अरब में ये कानून बनाया गया है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई हमें फ्यूचर में सारे बच्चों को उम्र देखे बगैर हमें सबको वैक्सीन लगवानी होगी, फिर हम स्कूल को पहले की तरह कंटिन्यू कर सकेंगे? जी बिल्कुल, एक न्यूट्रल ओपिनियन है। देखिए, दुनिया भर में वैक्सीनेशन जो है वो टीनेजर्स को लगाना शुरू कर दी गई है, जिसमें टीनेजर से मुराद ये होगा कि 12 से ऑनवर्ड जो है वो टीन एज के लोग बच्चे होते हैं। तो इस तरह से आपने सऊदी अरब की बात की, वहाँ भी बिल्कुल ये प्रपोज़ल आ गया है, बल्कि वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, मगर मरहलावार ही लगाई जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान में अभी एक फ़र्स्ट मरहले में 17 ईयर के और 18 ईयर तक के बच्चे जो हैं उनको लगाना स्टार्ट कर दी गई है। और जो आपने अभी ये खबर सुनाई बिल्कुल ठीक है। आने वाले वक्त में यही होगा कि अगले 6 माह के अंदर जब भी ये एग्ज़ाम्स अगले 2020 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, तब तक जो है वैक्सीनेशन वो 9 और मैट्रिक के मोस्टली तलबा को लग सकती है। हो सकता है ये रेंज मिनिमम एज जो है 15 साल तक हो जाए या 14 साल तक हो जाए। तो तैयारी तो करनी है। आप यूरोप की एग्जांपल लेंगे तो यूके के अंदर भी जो जॉइंट कमेटी एडवाइजरी कमेटी होती है, जो बेसिकली कोविड को जैसे एनसीओसी है यहाँ पर, तो उन्होंने भी यही बात की है और बल्कि वहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है इसी तरह से, इसी स्लैब के साथ जो है कि वो पहले 17 और 16 को कर रहे हैं। 16 और 17 वहाँ पर वैक्सीनेट हो रहा है। अच्छा। यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, बास ममालिक के अंदर, मगर बाद में जो है वो 12 ईयर तक भी आ सकता है। तो एक सवाल पैदा होता है जो कि अक्सर फोरम पे हमसे बात की जाती है, बीइंग ए न्यूट्रल पर्सन, तो पूछा जा रहा है कि क्या एडल्ट वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, कि अब ये बच्चों पर आ गए हैं? पहले 40 ईयर की बात की गई थी, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ओल्ड एज को, क्या वो तमाम कवर हो चुके हैं? तो जब डेटाबेस लोग हमें बताते हैं तो फिर वाकई शर्मिंदगी होती है कि वाकई के हमारे हुक्मरान जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। तो पहले तो उनको कवर करना ज़रूरी है, तरजीहात वहाँ होनी चाहिए। बाकी ये तो ज़ाहिर है कि तालिब इल्म तो क्योंकि स्कूल्स की हेल्प लेकर कोशिश ज़रूर करेंगे कि बल्क में जो है वो एक वैक्सीनेशन हो, और ये ऐन मुमकिन है कि एडमिट कार्ड ही जारी ना हो उन बच्चों को। ये भी हो सकता है कि 2022 के मार्च, अप्रैल, मई जब भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 में, अभी कुछ टाइम पड़ा है, तो ये ब्रेकेट जो है नीचे भी आ सकती है, 15 ईयर तक भी आ सकती है पाकिस्तान। तो ये तो फ्यूल स्टेशन पे भी अब दोबारा अब तो मांगेंगे कि भाई अपना वैक्सीनेशन आपने करवाई हुई है, सर्टिफिकेट दिखाएं। स्कूल्स में अभी जब बच्चे आए हैं दोबारा ये इतनी छुट्टियों के बाद या ऑनलाइन एजुकेशन के एक लंबे दौर के बाद, और ये भी कहा गया कि उनके वालिदैन जो हैं उन्होंने वैक्सीन करवा लेनी, मतलब उन्होंने वैक्सीन अगर करवा ली है तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो साथ लेके आएँ या वो मांगा जा सकता है। तो इस हवाले से क्या आप लोगों के पास दादोशुमार आए हैं? सारे ही बच्चों के वालिदैन ने वैक्सीन लगवा ली हुई है या अभी कुछ डाउट है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों ने, सारे बच्चों के वालिदैन ने करवाई है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसकी बहुत ही कम परसेंटेज ने वैक्सीनेशन कराई है। अगर फादर ने कराई है जॉब की वजह से तो मदर ने नहीं कराई हुई, तो फीमेल्स बहुत कम हैं जिन्होंने नहीं कराई। तो इस तरह से फिगर्स हैं। जैसे कि अभी आप पेट्रोल पम्प की भी बात कर रहे थे, बिल्कुल उनको लगानी पड़ेगी। ट्रैवलिंग बैंड हो जाएगी 1 अगस्त के बाद, ट्रैवल नहीं कर सक रहे होंगे, तो बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर लगानी तो लाजमी है। ये इस तरह से ये टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं कि जो लोगों को ये बताया जाता है कि जैसे कि सिम बंद हो जाएगी या सैलरी बंद हो जाएगी। अब देखिए, हमारे तालीमी इदारों के अंदर तो हमने इतना किया है कि मोटिवेशन एक कार्ड हमारे गले में होता है। अच्छा। हमारे हर स्टाफ का कंपलसरी है कि A to Z जो है वो वैक्सीनेशन करके एक कार्ड बना लें, उसको अपने गले में, ताकि हमारे स्टाफ जो है वो 100% वैक्सीनेटेड हो। आने वाला वक्त ऐसे ही होगा, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे कोई भी पब्लिक डीलिंग प्लेस हो, वहाँ पर जितना भी स्टाफ होगा उसको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। इस तरह से इंशाअल्लाह ताला ये है कि हमें तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। वहाँ पर अब हमने सेफेस्ट प्लेस बना दी है। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ ताउन करते रहेंगे, चाहे वो 9-10 के स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन होगी, मगर वो वालिदैन की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती और वालिदैन की मौजूदगी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये कोविड के सारे पीरियड में जहाँ पे तालीम के शोबे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है,
ایک آن لائن ایجوکیشن ایک نیا سسٹم بن کے سامنے آیا ہے، جس میں تقریباً سارے ہی بچوں نے اسی سے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا۔ اب جب سکولز، کالجز یا جتنے بھی تعلیمی ادارے دوبارہ کھلے ہیں تو کیا بچوں کی جو مطلب ایجوکیشن ہے اس میں واضح طور پہ فرق نظر آیا ہے؟ بالکل بالکل، آپ نے ایسی دیکھیں، والدین خود بڑے پریشان ہیں۔ یعنی بچہ جو گریڈ 1 کے لیے پریپیئر تھا کووڈ سے پہلے، اور 2 ایئر کے بعد 3 ایئر کے بعد وہ ریورس ہو گیا ہے۔ وہ جتنا ان کا اسسمنٹ کر کے ایک چیز دیکھی گئی تھی تو وہ دوبارہ وہ بھول چکا ہے۔ تو اس کو ریکور کرنے کے لیے، اس کا اکیڈمک سٹینڈرڈز کو ریکور کرنے کے لیے اب ٹائم لگے گا۔ بچے جو ہے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ تعلیم سے اوورال دور ہو گئے تھے۔ جہاں تک ٹیکنالوجی ان دا کلاس روم ہے، یا جیسے کہ آن لائن کی بات کی یا لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی مدد آپ کر رہا ہے، کیونکہ اپنی مدد آپ ہی تو پرائیویٹ اسکول چلتے ہیں، والدین کی فیس ملتی ہے تو وہ چلتے ہیں، ورنہ آرٹیکل 25A کے مطابق گورنمنٹ تو فیسلیٹیٹ بھی نہیں کرتی ہے۔ کوئی ایسی پالیسی ہی نہیں بنائی گئی جس سے فیسلیٹیشن مل جائے پرائیویٹ سیکٹر کو۔ جہاں تک گورنمنٹ سیکٹر ہے، جو کہ ماس لیول پہ وہاں پر بھی 50% پاپولیشن جو ہے بچے جاتے ہیں، وہاں پر ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے، پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے، وہاں پر چھت پراپر موجود نہیں ہے، وہاں پر بہت کچھ موجود نہیں ہے۔ تو خدارہ جو ہے ٹیکنالوجی لے کر جائیں، ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، اب بچوں کو آن لائن ہمیں پڑھانا ہے، ورچوئل ریئلٹی آ چکی ہے، تو لہٰذا تعلیم کے لیے جو ہے مہربانی کی جائے تاکہ ہمارے 7.5 کروڑ بچے جو ہے یہ اسکول میں جائیں اور اعلیٰ تعلیم اور آنے والے وقت کے لیے ایجوکیشن فار دا فیوچر حاصل کریں۔ ہاں جی ہاں، ہماری پوری قوم کے لیے ترقی کے نئے راستے کھلیں۔ اچھا، مجھے پروگرام کے اس حصے میں بس بہت کم وقت باقی ہے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میری لاسٹ ٹائم جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں شو میں، تو میں نے آپ سے بریک میں بھی ویسے پوچھا کہ پچھلے کتنے مہینوں کی بچوں کے والدین پہ فیسیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ صرف 5% اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک جن کی فیسیں آئی ہیں۔ پرانی بات ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بالکل، اس وقت جب اسٹارٹ تھا تو اس وقت کی بات ہے، پہلی اور دوسری ویو میں۔ دیکھیے ابھی فیسیں جو اس میں ہم بریکٹ کریں گے، جو اچھے اسکولس ہیں ان کی فیسیں تو 80% تک ریکور، برانڈڈ میں اسکول کہتا ہوں اس کو، جو ان کو تو مل جاتی ہیں تقریباً 80% تک، ان کو بھی 100% نہیں ملی۔ مگر جو مڈل کلاس کو سرو کرتے ہیں وہاں پر جو ہے افیکٹ ہے، اوور آل 50% ریکوریز تک پہنچ گئی یہ بات۔ مگر یہ ہے کہ ایریئرز باقی ہیں، بہت سے لوگ اسکول چھوڑ کے سوئچنگ کرتے ہیں، دوسرے اسکول میں چلے جاتے ہیں، تو وہ پورا بیڈ ہیبٹس ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مگر اسکول پھر بھی یہ قربانی دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے پاس، انہی اسکولوں میں جائیں اپنے بچوں کو لے کے جو ہاں آپ پہلے مطمئن تھے، اور آپ اسکول سے تعاون کریں تاکہ آپ کے بچوں کا تعلیمی سلسلہ جاری رہے۔ زبردست، تھینک یو سو مچ اختر ارائیں صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہم نے کوشش کی کہ تعلیم کے حوالے سے یہ جو نئی اپڈیٹس ہیں یہ اپنے مہمان کے ساتھ شیئر کی جائیں اور آپ دوستوں کی اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا جائے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور جو نیوز کیفے کے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ ایک نامور اور قابل اسلامک اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی پسند کیے جانے والے سوشل ورکر بھی ہیں۔ آپ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ استخارہ کے حوالے سے اور روحانی شرعی رہنمائی اور علاج کے حوالے سے دنیا بھر میں آپ کو پسند کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ اپنا سوال جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا وہ ہمارے دوست جو کچھ روحانی اور شرعی اعتبار سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی اس طرح کی بات اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوران وقفہ بھی ہم آپ کی کالز لیں گے، بلکہ زیادہ تر کالز ہم آپ کی دوران وقفہ ہی لیں گے تاکہ ہم وقت کو بچا سکیں، اور جب وقفے کے بعد واپس آئیں تو آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جا سکے۔ بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ جب تک کالز نہیں آتی ہیں،
سفر کا مہینہ وہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور ہم ہر مہینے کے حساب سے ایک نصاب جو ہے وہ بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے اس کی برکات جو ہے مہینے کی بڑھ جاتی ہیں. تو ایک تو سفر کے مہینے کا آپ نے نصاب تو بتانا ہی بتانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس حوالے سے ضرور بتانا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے سفر کا مہینہ, تو کس لحاظ سے بھاری ہے اور اس کا یہ جو بھاری پن ہے یہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے یا برکات میں بدلا جا سکتا ہے, اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر المظفر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے لوگوں میں بدگمانیاں تھیں. اچھا. ہمارے آقا سے کی ولادت باسعادت سے پہلے, اسی لیے آقا نے فرمایا لا سفر, سفر میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی سفر کے بارے میں جو بدگمانی تھی, حضور کے ایک جملے نے بتا دیا لا سفر ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بالکل ذہن سے نکال دے کہ سفر جو ہے بلاؤں کا مہینہ ہے, مردوں پر عورتوں پر ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں. اوکے. اور بلائیں تو سارا سال نازل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو بلاؤں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اس ہفتے میں ماشاءاللہ خوش قسمت یہ ہوئی, ایک تو ناخواندگی اور خواندگی کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جو ہے ناخواندہ ہیں, اسکول نہیں جا رہے. تو اس پہ اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا. پچھلے ہفتے ہمارا ایک ٹیسٹ تھا, MT ٹیسٹ, جو ہمارا فیصل آباد میں تھا. تو ہم عام طور ٹیسٹ تو لیتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر, لیکن ہم نے گرمی کی شدت کی وجہ سے, کیونکہ دن میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم اسٹیڈیم میں ٹیسٹ نہیں لے سکے. ذرا یونیورسٹی جو ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس نے ہمیں جگہ دی اور وہاں ہمارے گورنر سرور صاحب تشریف لائے تھے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. سیلانی ویلفیئر پاکستان کا ایک منفرد ادارہ ہے جو مونٹیسری سے لے کر CA کوالیفائڈ تک, مونٹیسری سے لے کر CA کوالیفائڈ تک ان کو پڑھا رہا ہے. یعنی کہ ہماری کلاسیں شروع ہونے والی ہے ابھی 18 ستمبر کو. جو CA کوالیفائڈ ہیں 4 شہروں میں, ان کو ہم جو ہے ڈیٹا سائنس سکھائیں گے. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ ایک بڑی ہم پر خوش قسمتی ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ سیلانی جو ہے ایک کھانا کھلانے والا ادارہ آج نیچے سے لے کر اوپر تک جو آخری کلاس سے ہیں. اب CA جو ہے یہ تو ایک معراج سمجھا جاتا ہے, تعلیم کی معراج سمجھا جاتا ہے. ان کو بھی ہماری ضرورت ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو 4 شہروں میں ماشاءاللہ 18 ستمبر سے ہماری جو کلاسیں شروع ہو رہی ہیں. ہمارے ٹیچرز جو ہے وہ CA کوالیفائڈ لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ڈیٹا سائنس سکھائیں گے. تو ریاست پریشان نہ ہو. ریاست اگر ایسے اداروں سے مل کر کام کرنا چاہے گی جو ادارے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو اسکولوں میں مطلب یہ نہیں کہ جو, کیونکہ میں خود بھی گیا ہوں تھر پارکر میں, تو اسکولوں کے نام تو ہیں بلکہ لاکھوں ملازمین اسکولوں کے لیے ٹیچرز مقرر کیے گئے, تنخواہیں لی جاتی ہیں, مگر کوئی نہ پڑھاتا ہے نہ پڑھتا ہے. بلکہ جو بیچارہ مالی ہوتا ہے وہ بھی مطلب یہ نہیں کہ سفارش پر بلکہ کیا کہتے ہیں وہ سیاسی بھرتی میں آ جاتا ہے. وہ بیچارے مالی کو وہ کام کرنا چاہیے, وہ ٹیچر کیسے بن سکتا ہے, لیکن وہ سیاسی بھرتی ہو جاتی ہیں. تو تعلیم کے ساتھ جو ستم پاکستان میں ہو رہا ہے روزم میں کہیں بھی نہیں ہو رہا. بالکل ایسا, اور واقعی اس حوالے سے بڑے عرصے سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس طرح ایکشنز نہیں لیے گئے جس طرح لینے چاہیے تھے. آج بھی گھوسٹ سکولز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور آپ نے صحیح کہا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو پاکستان میں تعلیم بچانے کے لیے ہوتا ہے نا مارشل آتا ہے, مارشل اللہ. تو پاکستان میں خالی تعلیم کے لیے مارشل آنا چاہیے. اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. دوران وقفہ ہم آپ کی کالز جو ہیں وہ شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. بلا جھجک آپ کال کیجئے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ان سوالات کے اوپر بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی عزیز دوستو, ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں آیا ہے کراچی سے. یہ ان صاحب کا نام جو ہے وہ ہے فہیم. تو فہیم صاحب کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کارڈیو میں ایڈمٹ ہیں, ان کو بیٹری لگی ہے اور رپورٹس بھی ساری کلیئر ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے, استخارہ کر کے بتائیے.
جی استخارے میں تو جو ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ جس کا تعلق اس کا ہو. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے حی، حی مانے زندہ، زندہ رکھنے والا. یا حیو یا حیو یا حی، یا حیو یا حیو یا حی، یا حیو یا حیو یا حی. یہ 313 مرتبہ پڑھ کے امی جان کو دم کرے. اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی. اور انہوں نے کراچی سے فون کیا فہیم صاحب نے، تو میرے پاس آ جائے، میں تعویذات بھی دے دوں گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر ہمیں ایک کال آئی ہے لاس اینجلس سے، اسٹیٹس سے آئی ہے، امریکہ سے، اعظم صاحب کی. انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے حنید ایک سنیچنگ کے واقعے میں ان کو گولی لگی ہے ان کے پھیپھڑوں میں، اور ابھی تک وہ کوما میں. انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لاکھوں دعائیں، اللہ بچے کو زندگی عطا فرما دے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں امریکہ میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں. مگر کیا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کا وہ چہرہ دکھانا چاہتا ہے جو دنیا کا بدترین چہرہ ہو. ایسا نہ کیا جائے. میڈیا کو چاہیے کہ ایسی خبریں چھایا کر کے کچھ ملتا نہیں ہے. ہم مہربانی کر کے جب امریکہ چھپاتا ہے تو ہم بھی چھپا دیا کرے سے. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، اے زندہ، اے باقی رہنے والے، اور تو ہی باقی ہے. تو ان کے گھر والوں کو چاہیے 111 مرتبہ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی کا ورد کریں. انشاءاللہ قومے سے اٹھ جائے گا بچہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس بچے کے لیے دعا کریں. ہم سارے مل کے مجموعی طور پہ دعا کریں گے تو یقیناً جو ہے بچہ جو ہے وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائے گا. فیصل آباد سے ہمیں کاشف صاحب کی کال آئی ہے. گزشتہ کئی پروگرامز میں ہمیں کال کر رہے ہیں. ان کو شکایت ہے کہ ایک جادوگر ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کی فیملی میں بہت سارے نقصان پہنچا دیے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کوئی 8-10 دن پہلے میں نے آپ کو خط بھی لکھا تھا، ابھی تک کوئی میرے پاس جواب نہیں اس کا پہنچا ہے، ابھی تک سکون بھی نہیں ملا ہے. تو اس بارے میں آپ. جی کاشف بھیا، آپ نے اپنے نام بھجوا دیے ہیں، خط بھجوا دیا ہے. ہم نے اسی دن سے اپنا کام شروع کر دیا تھا. دیکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہوتا ہے. دنیا کے تمام طبیب کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے. آپ بالکل جو ہے پریشان، اس کا انکار نہیں ہے، مگر جو اللہ کے ناموں کا آپ کو ورد دیا گیا تھا اس پر عمل کریں. اور جو نیا مہینہ شروع آج سفر مظفر کی پہلی تاریخ ہے، اس میں جو ہم نے نصاب دیا ہے وہ بھی سماعت فرمان ہے. اسکرین پر بھی میرا خیال ہے یہ لگا دیں گے نا. وہ نصاب یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پریشانی کے لیے عطا فرمایا. کوئی پریشانی بھی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، کاروباری ہو، تو وہ پریشانی کا علاج فرمایا. تو وہ وظیفہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اسی طرح 5 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس پورے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو وظائف پڑھ رہے تھے ان کو پڑھیں، ان کو پڑھیں، انشاءاللہ مصیبت دور ہو جائے گی. باقی 8 دن میں وہاں سے 4-5 دن میں آیا ہوگا خط، 2-4 دن جائے گا. اس کا سب کچھ ہو رہا ہے تو فکر مت کریں. ہو سکتا ہے آج ہی آپ کو جواب پہنچ جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ زینب. زینب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ملتان سے. ملتان سے. سوال کیا آپ کا زینب جی؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں نا، یعنی کہ ہم لوگوں کے نیبر میں کوئی محترمہ ہے، ان کے آپس میں مطلب میاں بیوی میں اختلاف ہوا، اور مطلب بات جیسے روٹین میں ہوتی ہے لڑائی یا کوئی ایسا. تو ان کے شوہر نے انہیں 3 مرتبہ ایسے ہی کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. تو کیا یہ اسلامی روح سے انہیں طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے بچے بھی ہیں، اور وہ ان کے لیے کیا مطلب یہ اسلامی روح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کیا یہ مسئلہ طلاق تک پہنچتا ہے، یا وہ انہیں علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، یا ایک جگہ رہنا چاہیے؟ تمام ڈیٹیلز سے آپ انہیں سوال کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ان کو سوال کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں طلاق تو واقع ہو گئی نا. وہ کوئی کہے طلاق دوں گا تو وہ ہوتا ہے وعدہ طلاق، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ طلاق دیتا ہوں کہہ دیا اس نے تو طلاق ہو گئی. اب علیحدگی اختیار کریں، عدت ہوگی اس کی.
اور رہا سوال اس کا کہ اس کا کیا حل ہے، تو اس کے لیے یہ تفصیلی بات یہ کہ اس کے لیے جو ہے شریعت کی جو روح سے جو ہے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ دارالافتاء میں جا کر پوچھا جاتے ہیں، تاکہ سوالات جو ہے تکرار ہوتی ہے، بیوی سے پوچھا جاتا ہے، شوہر سے پوچھا جاتا ہے، تو وہاں جائیں۔ ماشاءاللہ علامہ قاضی صاحب کا جو بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں پر ملتان میں، سب سے بڑی مطلب مدرسوں میں کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے مدرسے میں جا کر ان کے دارالافتاء سے میں پوچھیں، مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، مفتی ارشد صاحب بیٹھتے ہیں وہاں پر، تو ان سے جا کے بات کریں تو وہ کوئی راستہ جو ہے، جو راستہ تو بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن جو بھی صورت ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر طلاق واقع ہو چکی ہے اور اب یہ خاتون اور مرد الگ الگ ہو جائیں اور یہ عدت گزاریں اپنی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک وقفے کا وقت ہے جناب، دوران وقفہ پھر سے ہم آپ کی کالز شامل کرنے والے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں ہم تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں ہم وقفے سے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، مزید سوالات کا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے۔ اچھا، ایک خاتون نے ہمیں کال کیا تھا کراچی سے، وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھیں کہ انہیں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، اور وہ ان کے ہاں میرا خیال کچھ ہمارا چینل بھی جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے نمبر کہیں سے لیا اور خوش قسمتی سے ان کی کال بھی لگ گئی، تو میں نے انہیں بتا تو دیا تھا ہم نے، مگر پھر بھی کیونکہ اس قسم کا جو مسئلہ باقی ہمارے ناظرین کے ساتھ ہے تو ان کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ اچھا، آج اخبار میں 2 خوشخبری آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 70,000 افراد کو روزانہ عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، تو کورونا کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ کویت نے آج سے ہمارا آپریشن شروع کر دیا، اب پاکستانی لوگ کویت جا سکیں گے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، جی ہاں، یہی پتہ چلا۔ اب یہ کہ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں خدا را ہم پر رحم کرو، وفاق بھی ہم پر رحم کرے، صبح ہم پر رحم کرے۔ اب یہ لاک ڈاؤن سے ہماری جان چھڑائے، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ اسکولوں میں باقاعدہ بچوں کو جانے دیں، 3 دن جاؤ 3 دن چھٹیاں، ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں اب امن ہو رہا ہے، خدا را رحم کرو، وفاق بھی رحم کرے، صبح بھی رحم کرے، اور لاک ڈاؤن سے ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ ہمارا تعلق ویلفیئر سے ہے، بڑا آدمی جو ہے آج ہم سے راشن مانگ رہا ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ خدا را عمران خان صاحب، صدر پاکستان اور چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، خدا را رحم کرو۔ اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور پکڑ آ گئی تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بے شک۔ تو وہ خاتون جو اپنا کراچی سے فون کیا تھا، بیٹی کے بارے میں پریشان تھی کہ انہیں روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے ہسپتال میں داخل کروانا تھا اور وہ استخارہ بھی کروانا چاہ رہی بیٹی دن بدن کمزور ہو رہی ہے، پیپر بھی دیے اس نے بچی نے۔ امی جان کا کہنا تھا کہ جو روحانی علاج کروائیں یا جسمانی ڈاکٹری علاج تو کروائیں، مگر عام طور پر ایسے حالات میں ہوتی ہے نظر کا معاملہ نا، نظر کا۔ تو آپ قرآن پاک کھولیں، 29واں پارہ کھولیں، 29 پارے کی دوسری صورت ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ بس یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بیٹی بھی دم کرے، انشاءاللہ یہ صحتیاب بھی ہو جائے گی، مسئلہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہر ایک کرے۔ اچھا، جو عام طور پر لوگ نمک سے کرتے ہیں، مرچ سے کرتے ہیں، وہ بھی کریں، اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نظر اتارنے کا براہ راست قرآن سے ثبوت موجود ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب خود پہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ خود پہ کریں، گاڑی پہ کریں، بیوی پہ کریں، بچوں پہ کریں، اپنی فیکٹری پہ، ہر پہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، پھر ہمیں زینب صاحبہ کی کال آئی ملتان سے، وہ ہم نے مسئلہ میرا خیال پیش کر دیا ہے، وہ ہو گیا، وہ طلاق والا جو معاملہ تھا۔ حیدرآباد سے کال آئی شبانہ صاحبہ کی، انہوں نے کہا کہ وہ بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یس، بیٹی کی عمر جو ہے وہ انہوں نے کہا جو آپ نے کہا تھا وہ میں پڑھتی بھی ہوں، بیٹی کی عمر 27 سال ہے، ڈاکٹر ہے، ڈینٹسٹ ہے، رشتے نہیں آ رہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ دیکھیں بہن،
اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پریشان ہیں اور پھر آپ میمن فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کی گفتگو بتا رہی تھی کہ آپ میمن ہیں، اور میمنوں میں تو بچوں کی شادی ہو جاتی ہے 16 سال میں. ہاں ہمارے یہاں 16 سال میں بچے کی شادی ہو جاتی ہے. سمجھے؟ تو اب آپ کی بچی 27 سال کی ہوگی تو آپ کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، اللہ آپ پر خاص رحمت فرمائے. بہن آپ نے وظیفے پڑھے ہیں اور پڑھتی رہے، ثواب بھی مل رہا ہے. یہ جو نیا مہینہ شروع ہوا ہے سفر مظفر کا، اس مہینے میں وظیفہ دیا، یہ براہ راست میرے آقا نے حضرت علی کو دیا تھا، اور یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں. ہر پریشانی کا اس میں حل موجود ہے. تو آپ بھی وظیفہ پڑھیں، بیٹی پڑھیں، بیٹی کے ابو پڑھیں. اسکرین پر وظیفہ دکھایا جا رہا ہوگا مجھے امید ہے. تو وہ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 مرتبہ 5 تسبیحات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 3 روزے. میں امید کرتا ہوں سب اچھا ہو جائے گا. آپ کی بیٹی پر کوئی عملیات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم مزید سوالات جو آئے ہوں گے وہ پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے سوال رہیے. آ چکے ہیں نا. ہاں، وہ ایک سوال تو ہے ہمارے پاس، ابھی اور سوالات بھی ہم اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہم وقفے میں لکھ رہے تھے. کافی سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اچھا، ہمیں راول پنڈی سے محبوب صاحب کی کال آئی تھی. ان کی والدہ جن کا نام خدیجہ ہے، اور ان کی ٹانگ میں درد کی شکایت رہتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا استخارہ کر کے بتائیے. یا غنیو یا غنیو یا غنی ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے بدن پر ہاتھوں کو پھیریں. انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں درد ہے اللہ نے چاہا تو کافر ہو جائے گا نمازوں کے بعد. بالکل ٹھیک ہوگا. اور ان کے بعد ہمیں کراچی سے کال آئی حمیرہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے متعلق مجھے پوچھنا ہے، کیا میں اپنی نند کے ساتھ پیسے کے معاملے میں کوئی لین دین رکھ سکتی ہوں. اور دوسرا انہوں نے سوال کیا اپنی بیٹی کے متعلق. انہوں نے کہا کہ وہ کافی ہیلدی ہیں، تھوڑی ہیلدی ہیں، ان کا ویٹ زیادہ ہے، تو ان کی شادی وغیرہ کے کچھ مسائل ہیں، اس بارے میں گائیڈ کیجئے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ میری سونے کی چوڑیاں جو ہے 2-3 سال پہلے گم ہو گئی تھیں، وہ نہیں مل رہی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بتائیے. جی، پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے لین دین. ٹھیک ہے نا، نند کے ساتھ پیسے کا لین دین نہیں کریں. اچھا، لین دین نہ کریں، صحیح ہے. دوسرا یہ کہ شہزادی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ جو مہینے کا نصاب دیا ہے ہم نے وہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کراچی سے ہی بات کی انہوں نے ہم سے، شادی کا رشتے کا پورا نصاب لے لے، فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، ظہر کے بعد کیا پڑھنا ہے، تو لکھا ہوا مل جائے گا تو آسانی ہو جائے گی. آج جمعرات ہے، حاجتوں کی پوری ہونے کا دن ہے. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح کا دن ہے. تو خاص کر کے بچیوں کو چاہیے کہ جمعرات کو روزہ رکھا کریں. بچیوں کی امیوں کو چاہیے کہ روزہ رکھا کریں. میرے آقا پوری زندگی جمعرات کو روزہ رکھتے رہے، اور آقا فرماتے ہیں جمعرات حاجت پوری کا دن ہے، اور جمعرات کی رات جو ہے شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ہم برسوں برس سے 10 سال سے دعائیں کرواتے ہیں سیلانی مسجد میں، جو حیدرآباد میں ہے. کراچی کی خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. باقی آج فیس بک کے پیج پر پوری دنیا کے لوگ ہمیں سنتے ہیں. تو آپ بھی ہو سکے تو آئیں، بیٹی کو لے کر آئیں، خود بھی آئیں، اپنے اس کے ابو کو بھی لے کر آئیں، تو شرکت کر لیں. اگر نہیں آ سکتے تو فیس بک پیج پہ چلے جائیں ہمارے سیلانی کے. اور رات کو 8:40 پر شروع ہو جائے گا ہمارا سلسلہ، اور 10 بجے تک رہے گا. اور آخری بات تھی کہ چوڑیاں، استخارہ کا جواب تو یہ ہے کہ امید رکھے، پوری امید رکھیں، انشاءاللہ چوڑیاں ملے گی انشاءاللہ، امید رکھیں انشاءاللہ. اور وہ جو وظیفہ ہے نا یا خالی کو، یہ پڑھ رہی ہیں غالباً، تو یا خالی کو 50 تسبیحاں وہ پڑھیں، جب ممکن ہو پڑھیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا ضرور انشاءاللہ. اچھا، ہمیں کوئٹہ سے کال آتی ہے شاہین صاحبہ کی. وہ کہتی ہیں کہ ام کلثوم ہیں ان کی بیٹی، اور وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتی، نہ قرآن پاک پڑھتی ہیں، نہ اسکول کی تعلیم پہ وہ دلچسپی سے کوئی اپنا انٹرسٹ دکھا رہی ہیں. تو گھر کے مسائل بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں. جب فجر کے لیے یہ شاہین صاحبہ اٹھتی ہے نا، تو اٹھ کر جب نماز کے لیے وضو کر لیں تو 70 مرتبہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح پڑھ کر بیٹی کے سینے پہ دم کر دیں، تو انشاءاللہ سینہ کشادہ ہو جائے گا. بقیہ جو ہم نے نصاب دیا ہے ماہ سفر مظفر کا، اس پر عمل کریں. اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا یا دکھا دیا جائے، اس پر عمل کریں. بقیہ ہے کہ اللہ سے کی میں سے دعا کرتا ہوں، وجہ تو کچھ بھی نہیں.
وجہ کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک خاتون کی ہمیں کال آتی ہے لاہور سے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ماہانہ نظام کا مسئلہ ہے، میرا جسم پھولتا جا رہا ہے، تو مجھے اس کا روحانی علاج بتائیے۔ ایک روحانی علاج بھی دوں گا اور ایک جو ہے نا جسمانی طبعی علاج بھی دوں گا۔ ایک تو یہ کہ یا متعالی، متعالی کے معنی ہے سب سے اونچا، میم تا عین الف لام، اور لام کی زیر ہے، یا متعالی، یا متعالی، یا متعالی، میم تا عین لام، یا متعالی۔ یہ یا متعالی یا اللہ، یہ 60 مرتبہ نماز کے وقت پڑھ لیں اور پھر دم کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بقیہ کھانے میں کوشش کریں، میتھی دانہ، میتھی کی دال ہوتی ہے، ایک تو میتھی کی بھاجی ہوتی ہے، ایک میتھی کی دال ہوتی ہے۔ تو میتھی کی آپ کوئی گوشت پکا رہی ہیں اس میں وہ میتھی دانہ بھی ڈالیں، کلونجی بھی ڈالیں اور لوکی بھی ڈالیں، 3 چیزیں لازمی کر لیں، لوکی، کلونجی اور بڑے تھوڑی تھوڑی ڈال دیں، کچھ ہی پکا رہی ہیں بیٹا، یہ کرو گی تو آپ کا انشاءاللہ یہ نظام ہے نا، نظام ماہانہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پروگرام اپنے آخری لمحات میں آپ پہنچا ہے، اور جاتے جاتے جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہمیں 2-3 منٹ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ جو ہے نا وہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اور وہ سارے دوست جو آج کال کرنا چاہ رہے تھے یا اپنا سوال جو ہے وہ آج پروگرام میں شامل کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا سوال شامل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کل بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل بھی 10 سے لے کے 11 بجے تک انشاءاللہ بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں، اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم، باری تعالی ہمارے ماں باپ کی، پیارے آقا کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ بتقاضۂ بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں حاضر ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ جمعرات کا دن بھی ہے، پہلی تاریخ بھی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمان بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جتنے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں بیمار ہیں روئے زمین پر، مرد، عورتیں، سب کو شفا عطا فرما۔ جتنے تنگ دست و بے روزگار ہیں سب کو روزی عطا فرما۔ لاک ڈاؤن کی آفت سے جان چھڑا، لاک ڈاؤن کی آفت سے جان چھڑا، لاک ڈاؤن کی مصیبت سے جان چھڑا۔ جو قرض دار ہیں ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، جن کے پیسے پھنسے ان کے پیسے نکلوا دے۔ یا اللہ جو بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب ہو جائے۔ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب ہو جائے۔ جو بے رشتہ ان کو نیک رشتے نصیب ہو جائے۔ جو روٹھے ہیں ان کو ملا، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا، جو لاپتہ ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں ان کو رہائی دے۔ پیارے آقا کی پوری امت کا بھلا فرما، ان کے بھلے میں ہمارا بھلا فرما۔ پیارے آقا کی پوری امت کی خیر فرما، ان کے خیر میں ہماری خیر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔